الگ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا لباس پہن کر کے، مسلمانوں کا نام رکھ کر کے آتنکواد پھیلائے، دہشت گردی پھیلائے، تو ہم ایسے لوگوں کو نہ تو مسلمان کہتے ہیں، توجہ فرمائے، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یزیدی مسلمان ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر دہشت گردی کا اٹیک کرنے والا یزید تھا۔ تو عزیزان گرامی، آپ توجہ فرمائے، امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے، امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں جا کر کے بنی اسد کے قبیلے سے کربلا میں زمین کو خریدا۔ زمین کو آپ نے خریدا، گویا زمین کا خریدنا بھی ایک درس ہے، زمین کا خریدنا بھی ایک لیسن ہے کہ ہم اپنی قبروں کو بھی غصبی زمین کے اوپر بننے نہیں دیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ ہم غصبی زمینوں کے اوپر بھی اپنی قبروں کو نہیں بننے دیں گے۔ اور اس کے بعد جب امام علی مقام علیہ السلام اس سرزمین کربلا کے اوپر پہنچتے ہیں، جناب زہیر ابن قین آپ سے فرماتے ہیں، آقا مولا، ابھی تو ہر کا لشکر یہاں پہ موجود ہے، زیادہ فوجیں نہیں ہیں، اگر آپ ہم کو اجازت فرمائیں تو ہم جنگ کی ابتدا کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں، ما کنت لابتدائہم بالقتال، ہم قتال کی ابتدا نہیں کر سکتے، ہم قتال کی ابتدا نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ کے اصول بتاتے ہیں، اپنے 72 ساتھیوں کو جنگ کے اصول بتاتے ہیں۔ اسلام میں جنگ کے اصول کیا ہیں، جنگ کس طرح سے لڑی جاتی ہے، ایک سپاہی کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو کل صبح عاشوراء ہے، تم کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، لیکن میں تم کو اصول جنگ بتاتا ہوں، خواتین کی بے عزتی نہ کرنا، خواتین کے اوپر حملے مت کرنا، بوڑھوں اور بزرگوں کو اذیتیں مت پہنچانا، بچوں کو قتل مت کرنا، گھروں میں آگ مت لگانا، فصلوں کو مت جلانا، کھیتیوں کو برباد مت کرنا۔ امام علی مقام علیہ السلام یہ درس جنگ دے رہے ہیں، ان تمام باتوں کا خیال تم سب کو رکھنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک یونیورسٹی ہے، کربلا ایک کالج ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ذہنیتوں کے بدل دینے کا نام ہے، کربلا اپنے آپ کو بدل لینے کا نام ہے۔ عزیزان محترم، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیرورسٹ نہیں، وہ اسلامک ٹیرورسٹ نہیں ہے، وہ یزیدی ٹیرورسٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने शब आशूरा अपने असहाब की क्लास लेकर के बता दिया, न बूढ़ों के ऊपर हमले करना, न औरतों के ऊपर हमले करना, न बच्चों का कत्ल करना, न बच्चों का कत्ल करना। अजीजान गिरामी, अगर आज कहीं पर आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, अगर स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, अगर स्कूलों और कॉलेजों को मुनहदिम किया जा रहा है, ये हुसैनी तालीम नहीं है, ये मोहम्मदी तालीम नहीं है, ये सहाबा की तालीम नहीं है, ये असहाब की तालीम नहीं है, ये यजीद और यजीदियों की तालीम है। अजीजान मोहतरम, आप गौर फरमाइएगा कि करबला में किसने खेमों को जलाया, करबला में किसने बूढ़ों को अजियत पहुंचाई, करबला में किसने जवानों को कत्ल किया। अब जहां भी, चाहे चौराहों पर, चाहे रास्तों में, चाहे मदरसों को गिराया जाए, चाहे खवातीन की तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इस्लाम इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता। ऐ काश दुनिया वाले पढ़ लेते, इस्लाम के ऊपर इल्जाम लगाने वाले, इस्लाम के ऊपर इस्लाम को ब्लेम करने वाले पढ़ लेते कुरान क्या कहता है। कुरान की सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़। अज़ीज़ान गिरामी, जिस कुरान की सबसे पहली आयत तालीम के बारे में हो, इल्म के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, वो इस्लाम औरतों की तालीम के ऊपर कैसे पाबंदी लगा सकता है। वो इस्लाम की तालीम नहीं है, वो तालिबान की तालीम होगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस्लाम तो पैगंबर आजम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर मुसलमान औरत और मर्द के ऊपर वाजिब है। उतलुबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से, झूले की मंजिल से कब्र की मंजिल तक। ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तालीम है, ये अहले बैत रसूल की तालीम है। अजीजान मोहतरम, वक्त नहीं है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जालिम का निशाना, दुश्मन का निशाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने। आप गौर करें, तन्हा थे इमाम, अकेले थे इमाम, शाम में तन्हा। आप तवज्जो फरमाए, 11 मुहर्रम को सरकारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने कारवां को लेकर के कूफे की तरफ जाते हैं, खामोश है इमाम, कूफे में आप बोले हैं। उसके बाद जब कूफे से इमाम ने अपना सफर शुरू फरमाया है, पूरे रास्ते इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से आप कलाम करते थे, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा से आप कलाम फरमाते थे। लेकिन तमाम रास्ते इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, आपने कोई कलाम न फरमाया। लेकिन एक मौका वो आता है कि जब रसूल का नवासा इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बिके हुए खतीब ने, एक हरीस और लालची खतीब ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अहले बैत अतहार
علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بدگوئی کرنا شروع کی، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ناراضگی خرید لی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور پھر یزید کی طرف مخاطب ہوئے، اے یزید کیا تو مجھ کو اجازت دے گا کہ میں بھی کچھ کلام کر سکوں؟ یزید نے اجازت نہ دی، لیکن شامیوں کا اصرار بڑھا، شامیوں نے اصرار کیا، خود یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے اصرار کیا، بابا یہ کمزور انسان ہے، ایک نحیف انسان ہے، ایک ضعیف انسان ہے، یہ کیا کرے گا؟ ایک قیدی سے ڈر رہے ہو، اجازت دو، ہمارا قیدی ہے، اگر کچھ بولا تو ہم قید میں مقید کر دیں گے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے، یہ اہل بیت کی فرد ہے، ان کا کلام فصیح ہوتا ہے، ان کا زبان فصاحت سے بھری ہوتی ہے۔ امام کو اجازت مل گئی، جو کربلا سے کوفہ کے درمیان میں خاموش رہے امام، جو شام سے کوفہ سے شام تک خاموش رہے امام، اب جب منبر پر جاتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، کیا کہنا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا، اے لوگو اللہ نے ہم کو 6 چیزوں سے نوازا ہے، وفضلنا سبعا، اور 7 چیزوں پر کائنات کے لوگوں سے ہم کو فضیلت بخشی ہے۔ اعطینا العلم والحلم والسماح والفصاح والشجاع ومحبت فی قلوب المؤمنین۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے علم ہم کو عطا کیا، علم ہم کو عطا کیا، بزرگی سے ہم کو نوازا، جمع مردی ہم کو عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فصاحت ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے۔ امام نے فرمایا کہ اور مومنین کے قلوب میں اللہ نے ہماری محبتوں کو رکھ دیا ہے۔ گویا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے نردے کے درمیان میں شامیوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولو، اپنے دلوں کو ٹٹولو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ہماری محبت ہے تو تم مومنین میں سے ہو، اگر تمہارے دل ہماری محبتوں سے خالی ہے تو تم مومنین میں سے نہیں ہو۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں وَأُعْطِينَا سَبْعًا، اللہ نے 7 چیزوں میں ہم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بِأَنَّا نبی المختار، بِأَنَّا مِنَّا نبی المختار محمدًا، ہمارے ہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے۔ وَمِنَّا الصِّدِّيقُ، صدیق ہم میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صدیق کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں انا النون والقلم، انا النور والمصباح الظلم، انا الطریق الاقوم، انا فاروق الاعظم، انا صدیق الاکبر۔ فاروق اعظم میں ہوں، صدیق اعظم میں ہوں، صدیق اکبر میں ہوں۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی شجاعت و بہادری امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیے تو صحیح، چاروں طرف کفار ہی کفار ہے، دشمنوں کا مجمع ہے۔ امام فرماتے ہیں منا الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، منا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من الطیار، طیار ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ منا اسد اللہ، اللہ کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے۔ منا اسد اللہ الرسول، اللہ کے رسول کا شیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ
वस्सलाम हम में से है। मिन्नत सित्ता हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के दो नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में से है। मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इस उम्मत के महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ हम में से हैं। और उसके बाद इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अरफनी फकद अरफनी, जो शख्स मुझको जानता है, जो शख्स मुझको पहचानता है वो तो पहचानता है। वमन लम यअरफनी, जो शख्स मुझको नहीं जानता, अंबतहु फहसबी व नसबी, मैं उसको बताता हूँ कि मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अनबनो मक्का व मिना, अनबनो ज़मज़म व सफा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं मक्के का फर्जंद हूँ, मैं ज़मज़म का फर्जंद हूँ, मैं सही का फर्जंद हूँ, मैं सफा का फर्जंद हूँ। अजीज़ान मोहतरम, आप गौर करें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क्यों फरमाया, मैं ज़मज़म का फर्जंद, मैं मक्के का फर्जंद, मैं मिना का फर्जंद, मैं सफा का फर्जंद। अगर कोई अपना तारुफ कराता है तो अपने नाम से तारुफ कराता है, लेकिन इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना तारुफ अपने नाम से नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि सरजमीन मक्का से फरमा रहे हैं, ज़मज़म के पानी से फरमा रहे हैं, वादी मिना से फरमा रहे हैं, सई और अरफात से फरमा रहे हैं, मशरुल हराम से अपना तारुफ फरमा रहे हैं। गोया के शाम वालों को ये दर्श दिया गया था कि न मोहम्मद आए थे, न कोई कुरान आया था, न कोई अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। बस इनको अगर दर्श दिया गया था, इनके ज़हनों के अंदर कूट कूट करके ये बात भर दी गई थी, अगर अहले बैत से है तो हम हैं, अहले बैत से अगर कोई है तो आले अबी सुफियान है, अमीरुल मोमिनीन अगर कोई है तो यजीद है। तो अजीज़ान गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबरे शाम के ऊपर बैठ करके बांगे दुहल कहते हैं, अनबनो मक्का व मिना, अनबनो ज़मज़म व सफा, अनबनो ज़मज़म व सफा। यानी कि शाम वालों को बताना चाहते हैं, इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो तुम नबी मानते हो, काबे को किसने बनाया है, मक्के को किसने बसाया है, जिसने मक्के को बसाया है, जिसने काबे को बनाया है, उनका वारिस मैं हूँ, उनका वारिस मैं हूँ। जिसने ज़मज़म का कुआं खोदा है, उनका वारिस मैं हूँ। जिसने मिना में जाकर के कुर्बानी दी है, उनका वारिस मैं हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भरे हुए मजमे में अपना तारुफ फरमा रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, बहुत कम वक्त है, वरना मैं ये मुकम्मल खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। चंद लाइनें और आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अनबनो हमल रुकन, मैं उसका बेटा हूँ जिसने अपनी रिदा के अंदर पत्थर को रख करके दीवारे काबा के ऊपर नस्ब फरमाया है। अनबनो मन होमिला अलल बुराक फिल हवा, मैं उसका बेटा हूँ जिसको बुराक के ऊपर बिठा करके हवाए बईद और फजाए बईद तक ले जाया गया। अनबनो मन उसरिया बिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मैं उसका बेटा हूँ जिसको मस्जिदुल हराम यानी काबे से मस्जिदुल अक्सा बैतुल मक़दस तक का सफर कराया गया है।
اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا فرزند ہوں جو دنا فتدلى اور قاب قوسین کی منزلوں تک جا ملا۔ انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے پیچھے آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام تعریفیں اپنا انٹروڈکشن رسول اللہ کے ذریعے سے کرانے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ کرتے ہیں۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی موجودگی میں دو تلواروں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ میدان احد کی طرف امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ انا ابن طعنا بالرمحین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو نیزوں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ بایعین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی دو بیعتیں کی ہے۔ وہاجرہ ہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں فرمائی ہے۔ وإصلاح المؤمنین، میں اس کا بیٹا ہوں جو مومنین کی اصلاح کرنے والا ہے۔ وقاتل ببدر وحنین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے احد کے بدر و حنین کے اندر اپنی تلوار کے جوہر دکھائے ہیں۔ انا ابن یعصوب المسلمین، میں مسلمانوں کے سردار کا بیٹا ہوں۔ ونور المجاہدین، میں مجاہدین کی روشنیوں کا بیٹا ہوں۔ وابصر الصابرین، جو سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ من آل طٰہٰ و یاسین، سورۃ پر محمد والا میں آل طٰہٰ اور یاسین کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا ابن وارث المشعرین، میں اس کا بیٹا ہوں جو دو مشعر کے وارث ہیں، یعنی مزدلفہ کے وارث، منا کے وارث، میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد امام علی مقام امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَبُو السِّبْطَيْنِ الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا ہوں جو ابو سبطین کے بابا ہیں۔ ابو سبطین کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ذاک جدی علی ابن ابی طالب، وہ کون ہیں؟ وہ میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ عزیزان گرامی، بس میں آپ کی زحمات کو میں ختم کرتا ہوں اور یہیں سے میں ربط مسائل بھی دیتا ہوں۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تین طرح سے دربار شام میں اپنا تعارف فرمایا ہے، پیغمبر کے ذریعے، مولا علی کے ذریعے، یعنی گویا کے 12 صفات پیغمبر کی بیان فرمائی ہے، اور اس خطبے میں تقریباً 72 صفات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی ہے۔
میں پوچھوں گا مولا پیغمبر اعظم کی 12 صفات آپ نے کیوں بیان فرمائی؟ کیوں 72 صفات جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی؟ آواز امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آئے گی۔ اس شام کے مجمع میں لوگوں کو پیغمبر سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تو میرے دادا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لہذا میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، سنو سنو میرے دادا کی صفات سنو، میرے دادا کی صفات یہ ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنا تعارف فرماتے ہیں۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہیں کرتے، بلکہ کربلا میں جو امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا ذکر امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن سیدۃ نساء العالمین، میں سید نساء العالمین کا بیٹا ہوں۔ انا ابن، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ظلم جفا کے ساتھ قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن کو پسے گردن سے کاٹا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن طریح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا بے گور کربلا کی زمین کے اوپر پڑا رہا۔ انا ابن طریح کربلا، اور سنیں گے شاید آپ برداشت نہ کر پائیں، امام زین العابدین علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ انا ابن طریح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا میں، جس کے لاشے کو کربلا میں بے گور چھوڑ دیا گیا۔ امام نے فرمایا انا ابن مسلوب الامامہ والرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ، جس کی رضا لوٹ لی گئی۔ انا ابن مقتول بشق الفرات، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے قتل کر دیا گیا۔ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خطبہ دے رہے تھے، عالم تھا یہ تھا کہ وہ شامی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام امیر المومنین علی بن الحسین، امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو برا اور بھلا کہہ رہے تھے، وہ مجمع امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ سن کر کے آوازوں کے ساتھ رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ یزید کو پریشانی لاحق ہوئی، ایسا نہ ہو کہ میری ہی تخت و حکومت کے خلاف یہ شامی ہو جائے، لہذا اس نے حکم دیا، مؤذن کو حکم دیا، کہہ دے اذان کہہ دے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علی بن الحسین نے فرمایا اللہ سے بزرگ کوئی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا میرے جسم کا ایک ایک بال، میرے جسم کی کھال، میرے جسم کا خون جو ہے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا اے مؤذن خاموش ہو جا، اے مؤذن رک جا۔ امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید ابن معاویہ کی طرف رخ فرمایا اور کہا ہے یزید یہ بتا جس اذان میں میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے، یہ بتا یہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے یہ تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے، اور اگر یہ کہتا ہے یہ میرے جد ہے تو انہی کی آل کو اسیر بنا کر کے لے آیا۔ تو نہیں پہچانتا یہ نواسی ہے پیغمبر کی، یہ
مجمع میں گریے کا ایک عالم تھا. امام علی مقام انا کہتے رہے. مورخ نہ سمجھ سکا کہ امام آگے کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ مجمع کا لوحہ و شیون اتنا بلند ہو چکا تھا. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. عزاداران حسین، یہ آخری مجلس ہے. اختتام عزا ہو چکا، آئیے پرسہ دیتے ہیں اپنے زمانے کے امام زمان کو. اے مولا امام زمان، ہمارا پرسہ قبول کر لیجیے. ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. آپ کے دادا، آپ کے جد امام زین العابدین، آپ کے جد امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما لے. امام زین العابدین وہ وقت آتا ہے، امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کو رہائی کا حکم سنا دیا جاتا ہے. امام علیہ السلام، مختصراً عرض کروں گا، اختصار کے ساتھ عرض کروں، امام نے فرمایا اسی جگہ پر ہماری فرش عزا بچھے گی. میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی تمنا ہے میں اپنے بھائی کو دل کھول کر کے رونا سکی. پہلے اپنے بھائی کا ماتم کروں. فرش عزا بچھا دیا گیا، سر آنے لگے. مولا حسین علیہ السلام کا سر آیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھ کر کے دے دیا. جناب قاسم کا سر آیا، مادر قاسم نے لے لیا. جناب علی اکبر کا سر آیا، مادر جناب علی اکبر نے لے لیا. دو سر اور آئے، ان محمد کے سر کوئی لینے والا نہ تھا. شام کی ایک بی بی بڑھی، کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. بی بی تڑپ گئی، نہیں ایسا نہ کہیے، میرے بچے ان محمد ہے. مجھ کو اپنے بھائی حسین سے رونے کی فرصت ہی کہاں ہے. میں پہلے اپنے بھائی حسین کا ماتم کر لوں، اس کے بعد ان محمد کا ماتم کروں گی. 7 دن تک شام کے دربار میں فرش عزا بچھی رہی. مولا حسین کی عزاداری ہوتی رہی، مولا حسین کا ماتم ہوتا رہا. آخر میں بشیر ابن جزلم اس کارواں کو لے کر کے چلا. اماریاں ناپوں کے اوپر سجا دی گئی، بیویاں بیٹھ بھی گئیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا شام کی بیویوں کی طرح مخاطب ہوئی. اے شام کی بیویوں، میں اپنے بھائی حسین کی ایک امانت تمہارے سپرد کر کے جا رہی ہوں. میری سکینہ کی قبر پر آتے رہنا. قافلہ روانہ ہوا. وہ وقت آیا، وہ جگہ آئی جہاں سے 2 راستے بن جاتے تھے. ایک مدینے کی طرف راستہ جاتا تھا، دوسرا راستہ کربلا کی طرف. امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پھوپھی اماں کس طرف سے جائیں گی؟ کہا میں اپنے بھائی کا چہلم منانے کربلا جاؤں گی. میں پہلے اپنے بھائی کا چہلم کربلا میں مناؤں گی، اس کے بعد میں وطن واپس جاؤں گی. کربلا کی جانب یہ قافلہ روانہ ہو گیا. ایک قافلہ شام سے چلا، ایک چھوٹا سا قافلہ مدینے سے چلا. مدینے کا قافلہ کون تھا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، پیغمبر کے بوڑھے اور نابینا صحابی. وہ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ قافلہ شام سے کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام عطیہ کے ہمراہ ہے، نحیف بھی ہے، کمزور بھی ہے. پہچانے زیارت مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت،
زیارت مولا حسین علیہ السلام کیا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری غازریہ میں پہنچے، اہل غازریہ سے پوچھا ہم کو گنج شہیدہ بتا دو، مجھ کو نظر نہیں آتا، میرے غلام کو بتا دو۔ اہل غازریہ نے گنج شہیدہ بتایا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری گنج شہیدہ کی طرف بڑھنے لگے۔ عطیہ غلام جابر ابن عبداللہ انصاری کہتا ہے جیسے قریب گنج شہیدہ پہنچے، جابر ابن عبداللہ انصاری سرزمین کربلا کے اوپر گر پڑے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چلنے لگے۔ جناب جابر کا یہ عالم تھا، کبھی روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہا اے عطیہ قبریں تو مجھ کو نظر نہیں آتی، تو مجھ کو میرے آقا میرے مولا کے قبر کا نشان بتا دے، میں اپنے آقا کے نشان قبر کو چومنا چاہتا ہوں۔ عطیہ کہتا ہے میرے آقا ان قبروں کے اوپر تو کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ بس ایک مرتبہ جابر نے کہا اگر نہیں بتا سکتے تو مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کے غلام نے جابر کو قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ پر میرا سلام۔ قبر سے آواز آئی اے میری قبر کے پہلے جا پہلے جائے جابر، تم پر بھی میرا سلام۔ آواز کے سہارے جابر جناب مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف بڑھے، قبر مولا حسین پر لپٹ گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ عطیہ کہتا ہے میں نے دیکھا کوفے کی طرف سے گرد اڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ عطیہ کہتا ہے میں جلدی سے جابر کی طرف بڑھا، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہو، چنانچہ میں جابر کو اٹھانے کے لیے بڑھا، قبر مولا حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا، جابر کا شانہ ہلایا، اے جابر اٹھو، اے جابر اٹھو، ایسا لگتا ہے لشکر ابن زیاد پھر چلا آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو قتل کر دے۔ جابر نے کہا ارے جا چلا جا، مجھ کو قتل کرنے دے، اب میری زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب میرا آقا، جب میرا مولا یہاں سو رہا ہے تب میں زندہ رہ کر کروں گا کیا؟ عطیہ کہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آقا کے شانے کو، ان کے ہاتھ کو پکڑا، قربے مولا حسین علیہ السلام سے اٹھایا، ایک جگہ جا کر کے چھپ گئے۔ یہ قافلہ آتا رہا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا جا کر دیکھ تو صحیح، ایسا اچھا یہ کون قافلہ ہے، کس کا قافلہ ہے؟ ایک مرتبہ قافلہ کربلا میں داخل ہو گیا، ہر ایک بیوی اپنے وارث کی قبر پر گر کر کے آہو فغا کرنے لگی، نالو شیون کرنے لگی۔ ایک مرتبہ عطیہ کہتا ہے اے آقا، ایک بیوی کو اسی قبر کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں جس پر آپ گریہ فرما رہے تھے، اس نے ناطے سے اپنے آپ کو اس قبر کے اوپر گرا دیا۔ جناب جابر کہتے ہیں اے عطیہ اچھا یہ تو بتا اس قافلے میں کوئی مرد بھی ہے؟ کہاں ایک مرد نظر آ رہا ہے جو بہت ہی نحیف ہے، جو بہت ہی کمزور ہے، کہ اس کے پاس جا معلوم کر کے تم کون ہو۔ ایک مرتبہ عطیہ امام زین العابدین علی بن الحسین کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ امام نے اپنا تعارف فرمایا، عطیہ جابر کے پاس گیا، جابر کہتے ہیں اے عطیہ مجھ کو میرے آقا کے پاس لے جا، یہ تو امام زین العابدین ہے، یہ فرزند ہے مولا حسین کے۔ عطیہ چلے امام زین العابدین کے پاس آئے، مجھ کو شہیدوں کے قبروں
کے نشان مولا بتا دیجئے۔ مولا امام زین العابدین ایک ایک شہید کی قبر پر، جناب امام زین العابدین ایک ایک شہید کی قبر پر لے کر کے جابر کو جاتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں جابر اے امام زین العابدین مجھ کو جناب عباس کی قبر تک اور پہنچا دیجیے، ام البنین کے لال کی قبر تک اور پہنچا دیجیے۔ امام نے فرمایا اے جابر اس کے لیے تم کو کچھ فاصلہ طے کرنا ہوگا، کہاں ہے قمر بنی ہاشم، کہاں نہر القمہ کے کنارے سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب امام زین العابدین جابر ابن عبداللہ انصاری کو جناب عباس علیہ السلام کی قبر کے کنارے لے جاتے ہیں۔ جناب جابر نے معلوم کیا آقا وجہ کیا ہے؟ مولا حسین کا روزہ آپ کی قبر اثر ادھر ہے اور جناب عباس کی قبر یہاں دریا کے کنارے ہے۔ کہا چچا نے وصیت کی تھی میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں جناب سکینہ سے شرم محسوس کرتا ہوں، میں سکینہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، میں تو پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ اس بنا کے اوپر یہ شیر آج ترائی کے کنارے سو رہا ہے۔ جناب امام زین العابدین اور جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں پر ماتم کرتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسد کا ایک جوان وہاں پر نظر آیا۔ اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم ان قبروں کے وارث ہو۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہاں ہم ان قبروں کے وارث ہیں، اپنے بابا کا ماتم کرنے کے لیے، اپنے بابا کا چہلم کرنے کے لیے آج یہاں پر کربلا میں ہم پہنچے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جناب جابر کہتے ہیں میرے آقا کچھ اور روشنی ڈالیے، یہاں تک کہ یہ بنی اسد کا جوان حیرت سے دیکھتا رہا۔ کہا میں بتاتا ہوں، 2 محرم کو یہ قافلہ یہاں پر آیا، 5 محرم سے ترائی سے خیام کو ہٹا دیا گیا، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، 9 محرم تک 10 محرم تک ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہ رہا۔ جب 10 محرم آئی ہم نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بوڑھا شخص چلتا تھا، کوئی جوان لڑنے کے لیے چلتا تھا، یہ بوڑھا شخص جو ہے اس جوان کے لاشے کو اٹھا کر کے لاتا تھا۔ بس آخر میں یہ کہتے ہیں آخر میں جب کوئی نہ بچا تو ایک بچے کو ابا کے دامن میں لپیٹ کر کے لائے اور کہا کہ اے فوج نابغار، اگر تمہارے سامنے ناقص میں کوئی خطا کار ہوں تو اس بچے کا کوئی خطا نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو۔ لیکن پانی کے بدلے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا نہیں، اب آگے مت بڑھو، ارے میرے اندر سوچنے کی اور سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر نہیں، امام زین العابدین نے فرمایا ہو اے جابر تم تو سن نہیں سکتے، یہ مصیبتیں تو ہم دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ مصیبتیں تو ہم دیکھ کر کے آ رہے ہیں۔ عزاداران حسین، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، ہم کو پرسا دینا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی آپ تابوت کی زیارت بھی کریں گے۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شبیہ تابوت کی زیارت بھی کریں گے۔ غرض کے 3 روز تک کربلا میں ماتم ہوتا رہا۔ اب 3 روز کے بعد یہ کارواں مدینے کی طرف جاتا ہے۔ امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام نے بشیر ابن جزلم سے فرمایا اے بشیر، تمہارے بابا کچھ شعر کہہ دیا کرتے تھے، کیا تمہارے اندر بھی یہ صلاحیت ہے شعر کہنے کی؟ ہاں مولا میں بھی شعر کہتا ہوں۔ کہا جاؤ مدینے میں چلے جاؤ، ہمارے آنے کی اطلاع مدینے والے کو دے دو۔ جناب امام زین العابدین نے بیرون مدینہ اپنا خیمہ لگایا، خیمے میں امام علیہ السلام قیام فرما ہے، اس طرف بشیر ابن جزلم اعلان کر رہے ہیں اے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا،
محمد حنفیہ بیمار تھے، جناب محمد حنفیہ نے مدینے کے اندر شور و غوغا اور رونے کی صدائیں سنی، اپنے غلام سے کہا یہ آج مدینے کے اندر کیسا ماتم ہے، یہ رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہے، کہ لگتا ہے حسین آ گئے ہیں، کربلا سے حسین آ گئے۔ محمد حنفیہ نے کہا ارے مجھ کو میرے بھائی کے گھر لے کر کے چلو، میں اپنے بھائی کی زیارت کروں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ بھیا ممبر ہاتھ لگوا دو بھیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔
Lord.
سغرا تیرے ملنے کا بے چین سکینہ تھی، سغرا تیرے ملنے کا بے چین سکینہ تھی، زندہ سے مگر اس کو، زندہ سے مگر اس کو ہم لا نہیں پائے ہیں۔ حقدار ہے وہ بکری زینب کی دعا کے، حقدار ہے وہ بکری زینب کی دعا کے، تابش جو ہمیں چاہے، تابش جو ہمیں چاہے گھر چھوڑ کے آئے ہیں۔ جاتی ہوں بھیا میں وطن جاتی ہوں، پاس آنسو ہے، پاس آنسو ہے وہی آنکھ برساتی ہوں،
کو تیار نہیں، ام لیلا کو اپنی دیر سے سمجھاتی ہوں، پاس آنسو ہے وہی آنکھ سے برساتی ہوں، منگاؤ تو ہماری بھیا کسی نگرانی میں جائے گی سواری بھیا، کب تو آواز میں جاتی ہوں، Vale.